والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفسد بيع سمك لم يصب لو بالأرض وإلا فباطل لعدم الملك صدر الشريعة أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة للعجز عن التسليم وإن أخذ بدونها صح وله خيار الرؤية إلا إذا دخل بنفسه ولم يصد مدخله فلو صده ملكه۔ اب یہاں پر مچھلی کی بیع کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بیع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز ملکیت میں ہو۔ اگر ملکیت میں ہی نہ ہو تو وہ بیع باطل ہوتی ہے، اور بیع کی صحت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مقدور التسلیم بھی ہو۔ اگر مقدور التسلیم نہ ہو تو اس کی وجہ سے بیع فاسد ہوتی ہے۔ تو اب مچھلی کی جو بیع کی گئی تو یا تو وہ شکار سے پہلے ہوگی یا شکار کے بعد ہوگی۔ اگر شکار سے پہلے ہے کہ مچھلی ابھی شکار ہی نہیں کی، دریا میں ہے، سمندر میں ہے، نہر میں ہے، تو وہ تو ابھی مال مباح ہے۔ جس کا ہاتھ پہلے پڑے گا، جس کے قبضے میں وہ آئے گی، وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو ابھی تو اس میں کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر مطلقاً مچھلی کی بیع اس کو شکار کرنے سے پہلے کی گئی کہ جی میں آپ کو 1 من فلاں فلاں نسل کی مچھلی بیچتا ہوں، وہ کہتا خریدتا ہوں، اور اس کے بعد اب جا کر یہ شکار کرے گا، ٹھیک ہے، اور لا کر اس کے حوالے کرے گا، تو اب ایسی صورت میں چاہے اس کو سمن کے بدلے بیچے یا کسی عرض کے بدلے بیچے، یعنی قیمتی چیز کے، دونوں صورتوں میں بیع باطل ہے۔ ویسے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جبکہ مال غیر متقوم ہو، جیسے خمر کی یا خنزیر کی بیع کے معاملے میں، کہ فی الجملہ مال ہے تو اگر عرض سے بیع ہو تو عرض میں فاسد، خمر میں باطل۔ لیکن یہاں پر اگر مطلقاً مچھلی ہے کہ جی 1 من مچھلی، تو یہ تو ابھی مال ہی نہیں ہے۔ جب مطلقاً مال ہی نہ ہو تو اس صورت میں بیع مطلقاً باطل ہوتی ہے، چاہے اس کا عوض ثمن ہو یعنی مثلی چیز ہو، یا عرض ہو یعنی قیمتی چیز ہو۔ ہاں اگر یہ کہا کہ یہ والی جو مچھلی ہے دریا میں گھوم رہی ہے یا نہر میں گھوم رہی ہے، پکڑی نہیں ہے ابھی، کہ یہ والی مچھلی تمہیں اتنے کی بیچتا ہوں، تو اس پہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو متعین مچھلی ہے جو ابھی شکار نہیں کی ہے، تو یہ فی الجملہ مال ہے۔ جب یہ فی الجملہ مال ہے تو اس صورت میں پھر وہی تفصیل آ جائے گی کہ اگر سمن سے بیچا تو بیع مطلقاً باطل، مچھلی میں تو ہے ہی نہیں، سمن میں بھی نہیں، اور اگر عرض میں بیچا
تو عرض میں فاسد، اس مچھلی میں باطل. سمجھ آئی؟ تو دو صورتیں ہو گئی شکار سے پہلے، یا تو مطلق مچھلی کی بے کی تو اس صورت میں مطلقاً بے باطل، چاہے عوض کچھ بھی ہو. اور اگر متعین مچھلی کی بے کی لیکن شکار سے پہلے ہے تو اس میں تفصیل ہے. اگر سمن سے بیچی تو بے باطل، عرض سے بیچی تو عرض میں فاسد، مچھلی میں باطل. وہی خمر والی جو صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ علامہ شامی نے اس کی تفصیل نیچے بیان کی ہے. عرض میں جب بے فاسد ہم کہہ رہے ہیں تو پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بے فاسد میں قیمت لازم آتی ہے، ثمن لازم نہیں آتا. یعنی اس عرض میں بے فاسد ہوئی تو جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت دینی پڑے گی، مچھلی نہیں دینی پڑے گی. اگر خمر اور خنزیر والی بحث آپ کے دماغ میں ہے تو بات بالکل واضح ہے، اسی بحث کے تحت ہی یہ بات آ رہی ہے. اچھا، اس پہ میرے دماغ میں جو بات ہے نا، علامہ شامی نے اور صدر الشریعہ نے تو یہ بات کی، لیکن یہ جو متعین مچھلی بھی ہے یہ بہرحال مال نہیں ہے. ابھی فی الجملہ مال میں تو یہ تھا کہ یہ ذمیوں کے نزدیک مال ہو، مسلمانوں کے نزدیک مال نہ ہو. لیکن جو مچھلی ابھی پکڑی نہیں گئی وہ فی الجملہ مال کیسے ہو گئی؟ اس میں تو ابھی تقوم آیا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ضائع ہونے نہ ہونے والی کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ تو مال مباح ہے، ایک مباح چیز ہے، جو اس کا اوپر ید جس کا پہلے پہنچے گا وہ اس کا مالک بنے گا. اس لیے جو مطلقاً متون میں ہمارے مسئلہ بیان کیا گیا کہ جی مچھلی کی بے شکار سے پہلے باطل ہے، بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ متعین مچھلی ہو یا غیر متعین مچھلی ہو، دونوں صورتوں میں بے باطل ہونی چاہیے. مجھے تو سمجھ یہ آتا ہے، واللہ اعلم. اچھا، اب اگر شکار کر لی گئی ہے مچھلی تو شکار کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی دریا کے کنارے گڈھے وغیرہ تھے، ان میں مچھلی آ رہی تھی تو ان کا واپسی کا راستہ بند کر دیا جائے تو یہ ملکیت میں مان لیا جائے گا کہ جس نے یہ راستہ بند کر دیا اب کہ واپس کھلے پانی میں مچھلی نہیں جا سکتی، تو یہ پھر اس کا مالک ہو گیا. ہماری ریڈی بوٹ والی سائڈ پہ جاؤ گے تو ادھر ایسے ہی زمینیں ہیں لوگوں کی، سمندر چڑھتا ہے تو پانی اندر آ جاتا ہے اور پھر بعد میں واپس چلا جاتا ہے. تو جب پانی آ رہا ہوتا ہے وہ گیٹ کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح نمک بھی سکھایا جاتا ہے وہاں پر کہ جب پانی لانا ہوتا ہے تو کھولتے ہیں اور سمندری نمک جو سکھا کے بنایا جاتا ہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، نمک رہ جاتا ہے، اس کو پھر آگے بھیجا جاتا ہے. تو مچھلی ایک تو یہ ہے کہ جال ڈال کے آپ نے پکڑ لی، کانٹا ڈال کے پکڑ لی، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. اور دوسری یہ کہ کھڈے وغیرہ کے اندر آ گئی اور کھڈے میں واپسی کا راستہ بند کر دیا کہ مچھلی واپس نہیں جا سکتی، تو اس سے بھی وہ شخص اس کا مالک ہو جائے گا، یہ اس کی ملکیت میں آ گئی. اب ملکیت میں آنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ مقدور تسلیم ہے یا نہیں ہے. تو مقدور تسلیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ہیلے کے، کوئی جال ڈالے بغیر اس کو پکڑا جا سکے. ٹھیک ہے، تو اگر جال ڈالے بغیر نہیں پکڑی جا سکتی تو وہ مقدور تسلیم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بے فاسد ہوگی. اور اگر پکڑی جا سکتی ہے تو بے ٹھیک ہے، صحیح ہے. باقی انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں.